Assalamu alaikum. If I was to tell you to guess where I am right now, you wouldn't be blamed for thinking that I'm in southern India. But I'm not. I'm in a very, very special place in the Arabian Peninsula, but it has a special link to southern India. And I'm going to tell you the story of Charaman Paramal, who was the Indian king from Kerala, who went to Medina to meet the Prophet ﷺ and embraced Islam with him there. So it's an amazing story. And there are many different narrations and versions of the story, but some of the details which people agree on can be found in many different books of the scholars. And you can see here in the middle of Oman, in Salalah, the place where we are now, you will find the resting place, the grave of this Sahabi, the companion of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So how did this man become a companion, and who was he, and where did he come from, and why is he buried here? So the story goes that he was a Hindu king from Kerala, the south of India, and some of the companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam came over to India to seek his permission to visit Sri Lanka, which was known back then as Ceylon. During the discussions which they had with this Hindu king, they mentioned about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They mentioned about the miracles of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they also mentioned the mu'jiza, the miracle where the Prophet sallallahu alaihi wasallam split the moon. And this king himself, who was known locally as Charaman Paramal, witnessed the splitting of the moon of the Prophet sallallahu alaihi wasallam from his palace in southern India. And he asked more and more, who is this Prophet sallallahu alaihi wasallam? Who is this man? How can I find out more about him? He gave the traders, the companions, permission to visit Ceylon, which is known today as Sri Lanka. They returned back to southern India, to Kerala, and the Hindu king travelled with them all the way to the city of the Messenger sallallahu alaihi wasallam in Al-Medina Al-Munawwara. He met the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He embraced Islam at the hands of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was given the name Tajjudin radiyallahu anhu. May Allah be pleased with him. He became one of the companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, who sat with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who talked with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who ate with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we have very little reference to this story in the Sahih Ahadith. However, there is one mention mentioned by Al-Bukhari, which this Indian king visits Al-Medina, and he gifts the Prophet sallallahu alaihi wasallam some pickled ginger, which is one of the specialities even till this day of the people of Kerala. The Prophet sallallahu alaihi wasallam took it and he ate from it, and he gave it and shared it with the rest of his companions. So this Hindu king saw and witnessed the miracle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with his own eyes. He embraced Islam with the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and he intended to return back to southern India, where he was from. However, when he arrived in this city in Salalah, amongst these palm groves, he passed away, and he's been buried here ever since. However, the delegation which he was returning to Kerala with included the great companion of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Malik ibn Dinar radiyallahu anhu, and he carried on the journey, continued onto Kerala, and he is buried there, and the place where he has been laid to rest is known and is visited until this day. So that, brothers and sisters, is the amazing story of the Indian king who was a companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who converted from Hinduism to Islam, accepted the Risala al-Nabawiyya al-Sharifa, this prophetic noble message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is an example of one of the people about who Allah says about them in the Quran, radiyallahu anhum wa radu an. Here is the Indian companion, the Indian king, who accepted the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And what's amazing is this whole area is as if you were in Kerala. Even before I knew about this place, I said to my family, this place reminds me of Kerala in southern India. And this is all from the blessings and the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, the one who guided the heart of Charaman Paramal, and who was known as Tajjuddin, to follow the deen of Al-Islam and accept the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And now he's buried just outside Salalah in Oman, in the Arabian Peninsula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، یہ آپ نے ساری ویڈیو دیکھی، اس کے بعد میں آپ کو اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ بھائی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ہندوستان کے بادشاہ کی کہانی سنائی ہے جس کا نام سیرمن اور پیرمن تھا، اور یہ یہاں پہ رہتا تھا۔ تو صحابہ اتفاقی طور پہ صحابہ رضوان اللہ علیہ میں اجمعین کی جماعت یہاں پر آئی اور انہوں نے سری لنکا میں جانے کے لیے اجازت لی، تو اس نے اجازت دے دی، اور پھر جو سری لنکا کی جو جماعت تھی اس نے وہ جب سری لنکا سے واپس آئی تو پھر وہ جو سیرمن اور پیرمن اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں بیٹھے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، اور یہ انہوں نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا جو معجزہ ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تھا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، مکۃ المکرمہ کے اندر یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا۔ اس معجزے کا وہ آپس میں اظہار کر رہے تھے۔ سیرمن اور پیرمن نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا میں اس وقت اپنے محل میں تھا اور میں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ تو ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت سیرمن اور پیرمن ان سے متاثر ہوا، اس نے کہا کیا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے، مدینہ طیبہ کے اندر وہ موجود ہیں۔ تو جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کے آئے تو یہ سیرمن اور پیرمن ان کے ساتھ ہو گیا۔ یہ کیرلا کا بادشاہ تھا جنوبی ہندوستان کے اندر، تو پھر یہ ان کے ساتھ یہاں پر آ گیا اپنا مدینہ المنورہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اسلام قبول کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ادرک کا اچار پیش کیا، آپ نے بھی کھایا اور صحابہ نے بھی کھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ پھر یہ واپس آیا، سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ جو ہے یہاں پر ان کی موت کیرلا کے اندر ان کی موت واقع ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام جو ہے سیرمن اور پیرمن کی جگہ تاج الدین رکھا، تاج الدین۔ یہ آپ کو ساری قبر مبارک کی زیارت کروا رہے ہیں، اس کو غور سے سنیں آپ، اور آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔